الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان پر مختلف زمانے میں، مختلف ادوار میں مختلف حالات آتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، پیدائشی بچہ جسے کہیں، تو ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی راحت اس بات میں ہوتی ہے کہ بچہ کھا پی لے اور سکون سے سوتا رہے، روئے نہیں، ماں کو پریشان نہ کرے، باپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ پوچھا جائے بھائی آپ کا بچہ کیسا ہے؟ کہتے بڑا اچھا ہے، ہم خوش ہیں بہت اپنے بچے سے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ کھیلنا سیکھتا ہے، تو ماں باپ اس کے لیے کھلونوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنے کھلونوں سے کھیلتا رہے اور خوش رہے، اپنے کھلونوں سے کھیلتا رہے اور خوش رہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، تو ماں باپ اس کو کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب ماں باپ کی خوشی اس کے کھانے پینے میں نہیں ہے، اب ماں باپ کی خوشی اس کے سونے میں نہیں ہے، اب ماں باپ کی خوشی اس کے کھیل کود میں نہیں ہے، بلکہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین تعلیم حاصل کر کے بہترین نمبرات سے کامیابی حاصل کرے، محنت کر کے کامیابی حاصل کرے، اچھے نمبرات لے لے۔ چنانچہ جب یہ بچہ پڑھائی کی لائف گزار رہا ہوتا ہے، اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر اس کے بعد ماں باپ اس کے لیے روزگار کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین روزگار کی طرف بڑھے، اچھا کمانا سیکھ جائے۔ وہ ایک وقت بچے پر آتا ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی رازدان ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کو شیئر کروں، جس سے میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار کروں، جس کے سامنے میں اپنی باتوں کو رکھوں، راز و نیاز کی باتیں کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ انسانی فطرت ہے، ہر مرد یہ چاہتا ہے اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسی عمر پر پہنچنے پر ماں باپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کا بہترین رشتہ کراؤ، اپنے بچوں کے لیے بہترین رشتے کو تلاش کرو، اپنے بچوں کے لیے بہترین رشتے کا بندوبست کرو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جذبات کو حلال طریقے سے اس کے فطری تقاضے کو حلال انداز میں پورا کرنے کا یہ طریقہ کار مقرر اور متعین کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فقر کی وجہ سے شادی بیاہ میں بچوں کی تاخیر مت کرو، تم اپنے بچوں کی شادی میں، ماتحتوں کی شادی میں جلد بازی کرو، اگر وہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنا کر دے گا، اپنے فضل سے اللہ غنی کر دے گا، غنا کی دولت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے
اس وجہ سے خوف کھاتے ہیں. جبکہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ اتنی بنیادی چیز نہیں ہے جس کو آج ہمارے معاشرے نے اتنی زیادہ اہمیت دے کر بنیادی بنا لیا ہے. اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کے عام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور کثرت نکاح کو شریعت نے پسند کیا ہے. کثرت نکاح کو شریعت نے پسند کیا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور نکاح انسان کے فقد استکمل نصف الدین، آدھے دین کو مکمل کرتا ہے نکاح کا عمل. اور اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح سنن المرسلین، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کا کرنا. ہر نبی نے نکاح کیا. ایک حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. نکاح سے قبل انہیں شہید کر دیا گیا. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے نکاح نہ کیا ہو اور زندگی گزار رہا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سنتیں ہوا کرتی تھی. ہر نبی 4 باتوں کا اہتمام کیا کرتا تھا. نمبر 1 حیا، ہر نبی با حیا ہوتا تھا، کوئی نبی بے حیا نہیں ہوتا. حیا بدرجہ اتم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے رکھی ہوتی. نمبر 2، ہر نبی خوشبو کا استعمال کرتا تھا. کسی نبی کے جسم سے بدبو یا کسی نبی کے جسم پر میلا لباس یا کسی نبی کا جسم میلا نہیں ہوتا تھا، صاف ستھرا اور خوشبودار ہوا کرتا تھا. نمبر 3 مسواک، ہر نبی مسواک کا اہتمام کیا کرتا تھا. یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ گویا کہ سنت ہے. اور نمبر 4 نکاح، ہر نبی نے نکاح کیا ہے. تو یہ 4 خوبیاں، 4 صفات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی. تو نکاح اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت اور شریعت کا اتنا اہم حکم ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں. ان میں پہلی وصیت یہ ہے اے علی، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کرو. قضا نہ ہو نماز تمہاری، نماز کا وقت ہو فوراً نماز ادا کرو. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا، اذان ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اچانک اگر اذان کی آواز آ جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا، اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ابھی ایسی ہنسی مذاق والی بات اور ابھی بالکل ختم. اللہ نے بلا لیا. تو نمبر 1 نماز کا اہتمام. نمبر 2 توبہ. کوئی گناہ ہو جائے بغیر تاخیر کے فوراً توبہ کر لو، قبل اس کے کہ موت کا جھٹکا آ جائے اور موت تمہاری اس زندگی کے چراغ کو گل کر کے رکھ دے اور یہیں سارے برے اعمال اور بد اعمال کا بوجھ لے کر انسان دنیا سے چلے. گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا گناہ نہ ہو، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے. اور گناہ ہو جائے اس پر شرمندگی کا ہونا اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ انسان کی انسانیت کی علامت، انسان کی عبدیت کی علامت. تو سب سے پہلی چیز نماز، دوسری بات فرمائی توبہ، اور تیسری چیز فرمائی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن اور دفن میں بلا وجہ تاخیر مت کرنا، بلا عذر تاخیر نہ کرو، فوراً کفن دفن کا بندوبست کر کے میت کو دفن کرنے کا اہتمام کرو. اور چوتھی بات فرمائی اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرضے کی ادائیگی میں جلدی کا اہتمام کرو. ہمارے معاشرے میں آج یہ ہے کہ قرض لینے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں اور اس کی واپسی میں بہت زیادہ اگلے کو تنگ اور پریشان کر دیتے ہیں اور رلاتے رہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے.
اور پانچویں بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اے علی، جب کوئی لڑکا یا لڑکی بلوغت کو پہنچ جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں تو بلا وجہ اور بلا عذر ان کے شادی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کسی بچے یا بچی کا جوڑ کا رشتہ آئے اور تم اس میں بلا عذر تاخیر کرو تو یہ کائنات کے اندر فساد کو برپا کرنے کا اور فساد کے پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور جوڑ کا رشتہ میسر آ جائے تو فوراً جلدی کرنے کا اہتمام کرو۔ آج میرے دوستو، ہم اس اسلامی زندگی سے بہت دور نکل چکے ہیں، اس اسلامی معاشرے سے ہمارا معاشرہ باہر نکل چکا ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان اپنی اور اپنی اولادوں کی شادیوں میں جلدی کرے۔ شادی ایک سنت عمل ہے، ایک عبادت ہے، اور شادی نہ کر کے گناہ والی زندگی گزارنا یہ اللہ کی پکڑ کا سامان ہے، اللہ کی پکڑ کا ذریعہ۔ اور عبادت انسان جنت حاصل کرتا ہے اور گناہ سے انسان دوزخ میں جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم نے اس عبادت کو گناہ والا بنا دیا۔ ہم شادی بھی کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں شادیوں کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے پروگرام اللہ کو ناراض کر کے کیے جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اب ایک عبادت کر رہے ہیں، آپ سوچے تو صحیح، آپ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ تو سوچ آتی ہے نماز پڑھوں اور آگے بت رکھا ہوا ہو، یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ نماز پڑھوں اور نماز کے اندر میرا رخ کہیں اور ہو، بیت اللہ کی طرف نہ ہو، یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کروں لیکن کسی کافر کو دے دوں تو یہ غلط ہے، میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ شادی کروں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر شادی کروں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طرز کے مطابق کروں، پھر بھی یہ عبادت ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر بھی یہ صحیح ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ میاں یہ عبادت کرنے جا رہے ہو، اس عبادت کو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کرو گے، ساری زندگی اس کے خمیازہ اور اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اگر اسے کرو گے، اللہ اس دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، اور تمہارا یہ عمل کل قیامت میں تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ یہ عمل کل قیامت میں جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بسا اوقات یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، ایک ہی تو بچہ ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، ہم یہاں ایک ہی ہے، یہ اللہ کو خوش کر لو یا اللہ کو ناراض کر دو، ایک ہی ہے، یا اللہ کو خوش کر دو یا اللہ کو ناراض کر دو، یا اللہ کو راضی کر لو یا اللہ کی ناراضگی لے لو۔ آج ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں ہیں، اس وجہ سے شادی جو ایک خانہ آبادی کا ذریعہ اور سبب ہے، اسلام کا ایک عظیم اور اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی عظیم سنت ہے۔ آج اس سنت پر، اس اسلام کے حکم پر اور اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے بعد مسلمان پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس کام کو مصیبت سمجھتا ہے، العیاذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت تو خود اپنے لے لی نا، خود اپنے لے لی، خود نیکی کے ساتھ کرتا، نیکی کو ترجیح دیتا، نیکی کو بنیاد بناتا، تو آج یہ نتیجہ نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ نکاح، مبارک ہے وہ شادی جو نہایت سادگی کے ساتھ کی جائے، جو سادگی کے ساتھ کی جائے۔
تو ہم اپنے معاشرے کے اندر عملی طور پر اس بات کو رواج دینے کی کوشش کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مسجد سے جڑا ہوا مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ نماز پڑھنے والا مسلمان اس عمل کو نہیں اختیار کرے گا تو کون کرے گا؟ بیان سننے والا مسلمان اس کام کو اپنی زندگی میں لے کے نہیں آئے گا تو کون لے کر آئے گا؟ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ایک بیوی کا انسان کو مل جانا, لیکن آج یہ نعمت بطور زحمت کے ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہے, اس لیے کہ ابتدا خراب ہے نا. ابتدا صحیح ہو تو یہ نعمت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا, جس کو اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دے, 5 نعمتیں اللہ جسے عطا کر دے, وہ دنیا کا بہترین انسان, وہ دنیا کا بہترین انسان. سب سے پہلی بات شکر کرنے والی زبان. شکر کرنے والی زبان یہ اللہ کسی کو دے دے, یا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل, یا شکر کے کلمات ادا کرنے والی زبان, یہ اللہ کسی کو عطا کر دے, بہت بڑی نعمت. نمبر 2, شکر کرنے والا دل, ہر حال میں اللہ کا شکر ہو, ہر حال میں دل مطمئن رہے اللہ کا کتنا شکر. کوئی حال بھی آ جائے, کوئی آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے, انسان صبر کر لے, اور اس موقع پر انسان اللہ کی دوسری نعمتوں کو یاد کرے, تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش, یہ آئی ہوئی تکلیف, اللہ اسے رحمت بنا دے. تو نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان, نمبر 2 شکر کرنے والا دل, اور نمبر 3 مشقت اٹھانے والا بدن. انسان کا جسم اس بات کا عادی ہو, نماز کا وقت ہو گیا, کتنا ہی آرام کا تقاضا, میں نے نماز پڑھنی ہے. روزے کا موسم آ گیا, کیسے ہی حالات طبیعت میں کیوں نہ ہو, میں نے روزہ رکھنا ہے, طبیعت خراب کیوں نہ ہو. تو ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, اور مشقت اٹھانے والا جسم. اور نمبر 4 وقت کی روزی. ایک وقت کی روزی اللہ اسے دے دے, ایک دن کی روزی اللہ دے دے, اس سے بڑا اور کون خوش نصیب ہو سکتا. اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ ہر وقت کی روزی اللہ خود دے دے, خود وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اللہ نے اس کا ایسا بندوبست کر دی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ. نمبر 5 نیک بیوی. نیک بیوی فرمائے دنیا کا بہترین انسان ہے اگر اللہ اسے یہ 5 نعمتیں عطا فرمائے, ذکر کرنے والی زبان, اور شکر کرنے والا دل, اور مشقت اٹھانے والا جسم, اور وقت کی روزی, اور نمبر 5 نیک بیوی. آج کا نوجوان یہ چیز نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. کوئی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے, نکاح کروں گا بہت مال مل جائے گا میراث میں, یہ لڑکی بہت مال لے کر آ جائے گی. روزی کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. مال کی بنیاد پہ نکاح کرنا اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے. رات کا بادشاہ صبح کا فقیر ہوتا ہے, رات کو وزیر اعظم تھا, صبح اسیر اعظم ہے. رات کو ملک کا صدر تھا, صبح اٹھے تو ملک بدر ہے. رات کو بڑا مالدار تھا اور صبح اٹھے تو فٹ پاتھ بھی میسر نہیں. اپنی زندگی میں ہم نے بے شمار دفعہ دیکھا ہے. تو اس وجہ سے نکاح کرنا یہ مسلمان نہیں کرے گا, ہاں یہودی کرے گا, عیسائی کرے گا. اور کچھ لوگ چمڑی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, خوبصورت حسن کو دیکھا جائے, لیکن دین کو ترجیح دی جائے, دین پہلے مقدم کیا جائے. یہ حسن کیا ہے؟ ایک بخار کی مار ہے. ایک بخار آئے گا, عمر ڈھلے گی, کوئی ایسا جھٹکا زندگی کا لگے گا, سوکھے ہوئے چھوارے کی طرح شکل ہو جاتی ہے. جس کو بڑا حسین جمیل سمجھ رہا تھا, آج کیا حال ہو گیا.
تو یہ عارضی چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر انسان نکاح کرے. یا خاندان کو دیکھے, بڑا خاندان ہے, میرا شمار بڑے خاندان والوں میں ہو جائے گا. نہ میاں, نکاح کرو دین کو دیکھ کر, دینداری کو دیکھ کر. اس سے تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے گی. خوشگوار زندگی کا بہترین اصول ہے کہ دین کو ترجیح دو. اس بچی کے اخلاق کیسے ہیں, اس بچے کے اخلاق کیسے ہیں, اس خاندان والوں کے اندر دین کتنا ہے, دینی جذبہ کتنا ہے, شریعت پر عمل کا اہتمام کتنا ہے, یہ چیز کو ترجیح دو. جب اس چیز کو تم ترجیح دو گے اور نکاح کرو گے, اللہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے. ہاں, اگر دوسری چیزوں کو ترجیح دی اور اس کی بنیاد پر نکاح کیا تو وہ ایک عارضی چیز ہے, وہ ناپائیدار چیز ہے. اس کی وجہ سے زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جائے, زندگی خرابی اور بربادی کا شکار ہو جائے. محبت حسن کی وجہ سے تھی نا, حسن چلا گیا محبت چلی. محبت حسب نسب کی وجہ سے تھی, حسب نسب کب تک انسان اس کو دیکھتا ہے. محبت مال کی وجہ سے تھی, مال مل گیا بس ختم. تو یہ مفاد پرستی ہے. مسلمان اس بنیاد پر نہیں نکاح کیا کرتا, اس بنیاد پر تعلق کو نہیں قائم کیا کرتا. یہ تو مفاد پرستی ہے. مسلمان تو دین کی بنیاد پر رشتہ قائم کرتا ہے, اور آپس کا یہ رشتہ اگر دین کی بنیاد پر قائم کیا جائے تو اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جوانی محبت کے ساتھ گزرتی ہے اور بڑھاپا شفقت اور رحمت کے ساتھ گزرتا ہے. جوانی میں محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے, شوہر کہتا ہے اس عورت نے میرے خاطر اپنی ساری جوانی, اپنا سارا حسن, اپنے سارے جذبات میرے گھر کی چار دیواری میں گزار دیے. اور عورت سوچتی ہے کہ اس مرد نے میرے خاطر اپنی ساری جوانی, ساری کمائی, ساری بھاگ دوڑ میرے لے کی. آج بیمار ہے, آج محتاج ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جوانی محبت کے ساتھ اور بڑھاپا شفقت کے ساتھ گزرتا, رحمت کے ساتھ گزرتا. ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ میرے عزیزو, اسلام بھی اسی کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, شوہر اپنی بیوی کو دیکھے اور دیکھ کر مسکرائے, بیوی شوہر کو دیکھے اور دیکھ کر مسکرائے, اللہ ان دونوں کو آسمان پر دیکھ کر مسکراتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا رشتہ لینے کے لیے فاطمہ کا, فرمایا علی اگر محبت دے سکتے ہو تو فاطمہ تمہاری ہے, اگر محبت دے سکتے ہو تو فاطمہ تمہاری ہے. محبت بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی اکائی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ اپنی محبت, اپنے رسول سے محبت کے بعد وہ محبت پسند ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں ہو, جو حلال رشتے کی محبت, اور اتنی ایک دوسرے کی فکر کرنے کا اہتمام ہو زندگی کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے ایک شوہر رات کو اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور مصلی پر کھڑا ہوتا ہے, پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے کیا کہ وہ بھی تہجد کے لیے کھڑی ہو جائے. یا بیوی وضو کرتی ہے اور آتی ہے, شوہر کی آنکھوں پہ, منہ پہ چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ بھی مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائے, اور ہم دونوں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں. اللہ کو ان دونوں کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے, اللہ آسمان پہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اللہ آسمان, یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے, بڑا عمدہ رشتہ ہے, اور بہت قیمتی رشتہ ہے, بہت اچھا رشتہ ہے. اس رشتے کی آسمان پر بھی قدر ہے, اور اللہ کے نبی نے اس رشتے کو محبت بھرے انداز میں نبھانے کی ترغیب دی, اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے, جب دروازے پر اللہ کے نبی آتے تو گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. آج تو ہم گھر میں داخل ہوتے, ہمارا چہرہ کیسا ہو رہا, باہر سب کے ساتھ مسکرائیں گے, اور گھر میں آئیں گے تو چہرہ ایسا بنا ہوا ہوگا جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت اور کیا بڑے حادثے کا شکار ہو کر گھر میں آ رہا ہے. بالکل سوکھا سوکھا سا. ساری مسکراہٹیں غیروں کے لیے, اپنوں کے لیے ساری کرواہٹیں. اور اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کی زوجہ مطہرہ جس کے گھر میں آپ جا رہے ہوتے, ان کو پتہ چلتا, وہ فوراً دروازے پر آ کر اللہ کے نبی کا استقبال کرتی تھی, اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اللہ کے نبی کو اندر لے جایا کرتی تھی, اور اللہ کے نبی انہیں سلام کیا کرتے تھے.
آج سلام ہماری زندگی سے ختم ہو گیا. گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو. اس سلام سے محبت آتی ہے, سلام سے دل جڑتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کیا بتایا؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں, صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے. فرمایا یا رسول اللہ مطلب یہ نہیں ہے, مردوں میں کس سے محبت ہے؟ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, بیویوں کی بات تو نہیں آنی چاہیے, لیکن اللہ کے نبی اپنے عمل سے بتا رہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی عائشہ سے محبت. رسول اللہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابوہا. اللہ کے نبی کہتے تھے ابو بکر سے, اس کے باپ سے محبت ہے. ادھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ضمیر کو لوٹایا, باتوں میں ان کی طرف اشارہ کر دیا, ان کا ذکر کر دیا. تو اللہ کے نبی نے تو اپنے عمل سے یہ بات دکھا دی. کبھی کبھی حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ میں پانی پی رہی ہوتی یا پیالہ کوئی بھی اس میں دودھ ہوتا یا کوئی بھی چیز پینے والی ہوتی, میں نے جہاں ہونٹ لگائے ہوتے اللہ کے نبی دور سے آواز لگاتے حمیرہ رکو مجھے دے دو تھوڑا سا بچانا, اور پھر اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر اس کو استعمال کرتے جدھر میرے ہونٹ لگے تھے. کتنا خوبصورت رشتہ ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو پتہ چل جائے کہ اپنی بیوی سے اس انداز سے محبت کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو رن مرید ہے. اسلام جس انداز سے زندگی گزارنے کو بتاتا ہے, ہمارا جاہل معاشرہ, ہمارا دین سے دور معاشرہ اس کو بطور تانے کے ذکر کرتا ہے, بطور طنز کے بیان کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرتا ہوں. کریم انسان وہ ہے کہ جس کے گھر والے اسے دبائیں, اور کمینہ وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کو دبا کر زندگی گزارے اور اسے اپنی مردانگیت سمجھے. مرد کے ساتھ مقابلہ کرنا مردانگیت ہوتی ہے, عورت سے مقابلہ کرنا وہ تو بے بس مجبور ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کی غلام ہے, یہ نہیں بتاتا کہ یہ آپ کی لونڈی ہے, یہ آپ کی بیوی ہے, آپ نے اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہے, انصاف والا رویہ اختیار کرنا ہے. اور یہ کیسے آئے گا؟ جب اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر ہوگا, جب اللہ کا خوف ہماری زندگی. اس لیے اللہ کے نبی جب خطبہ نکاح ارشاد فرماتے اس میں تقوی کو ذکر فرماتے, کیونکہ تقوی وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر ایک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کر سکتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا, سرکاری کوئی عہدے دار تھا, کہنے لگا حضرت میری بچی کے رشتے آ رہے ہیں, بادشاہ کے گھر سے بھی آ رہے ہیں, شہزادے کے, وزیروں کے بھی آ رہے ہیں, چیف جسٹس کے بھی آ رہے ہیں, کسے دے دو؟ فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ تنہائی میں بھی تیری بچی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, وہ ظلم کا ہاتھ تیری بچی پر نہیں بڑھائے گا, ایسے شخص کو دے دے, ایسے شخص کو دے دے. یہ دین ہوگا تو آئے گا نا, تقوی ہوگا تو آئے گا نا, زندگی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تب یہ چیز آئے گی نا, اس کے بغیر تو نہیں آ سکتی. حضرت مرزا محمد جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہوئے, اتنا بڑا اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ ہوا میں اڑا کرتے تھے. ایک وقت تھا دوپہر کے وقت ہوا میں اڑ رہے تھے, ان کی بیگم نے دیکھا شخص ہوا میں اڑا, کہا سبحان اللہ بڑی بات. گھر میں تشریف لائے, ان کی اہلیہ بڑی بد اخلاق تھی. جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ نے کہا تم کیا بزرگ آدمی ہو یار, کیا لوگوں کو مرید بنایا ہوا ہے, بیان کرتے ہو, تم کوئی بزرگ ہو؟ بزرگ تو وہ تھا جسے کل میں نے دوپہر کو دیکھا وہ آسمان میں اڑ رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ چلو اچھی بات ہے. کہنے لگے میاں, اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ وہ میں ہی تو تھا جو اڑ رہا تھا. تو بیگم نے فوراً کہا اچھا اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے, اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے. لیکن اپنے دل میں تقویٰ تھا, کوئی اس پر ریئیکشن نہیں دیا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں, جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب بڑے بڑے اور موٹے موٹے نظر آتے ہیں, وہاں عیب موٹے موٹے نظر آتے ہیں. اور یہ تقوی کی بدولت زندگی کے اندر یہ نعمت آئے گی. تقوی نہیں ہوگا یہ چیز زندگی سے نکل جائے گی, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو خوشگوار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے مردوں کی الگ ذمہ داری ہے, عورتوں کی الگ ذمہ داری. مرد باہر کے کاموں کا ذمہ دار ہے, عورت اندر گھر کے کاموں کی ذمہ دار ہے.
مرد کے اندر تحمل مزاجی ہو، مرد کے اندر درگزر کرنے کا مزاج ہو. یہ لڑکے کے اندر یہ صفات دیکھنی چاہیے، لڑکے کے اندر یہ خوبیاں ہمیں دیکھنی چاہیے. تحمل مزاجی، درگزر. کوئی بات بھی ہو جائے اللہ کے نبی کے اخلاق کو سوچے، اللہ کے نبی کی زندگی کو سوچے. جیسے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز کے جوڑنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہے نا. کاغذ پھٹے ہوئے ہوں، آپ گوند سے جڑا دیں گے، ٹیپ سے جڑا دیں گے تو پورا ایک پیپر بن جائے. چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں، اگر ان پر سیمنٹ لگائی جائے تو ایک بہترین دیوار بن جائے گی. لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں، ویلڈ کیا جائے، بہترین قسم کا مضبوط دروازہ بن جائے گا. زندگی کے اندر اگر مزاج مختلف ہے لیکن اللہ کے نبی والے اخلاق ہیں تو اس اخلاق کی برکت سے زندگی خوبصورت بن جائے گی، زندگیاں بن جائیں گی، خاندان بن جائیں گے. رشتے جڑتے ہیں، خاندان بننے چاہیے. آج رشتے ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. برسوں سے باپ کا تعلق تھا، دو دوست تھے، کاروباری شراکت تھی، بچوں کے کیا رشتے ہوئے، آپس کے تعلقات ختم ہو، آپس میں توڑ ہو گیا. جبکہ رشتے تو خاندانوں کے جوڑنے کا ذریعہ اور سبب ہوں. کب؟ جب ہم ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کی سوچ رکھے کہ میں نے اگلے کے حقوق پورے کر. مرد کی سوچ بھی یہ ہو، عورت کی سوچ بھی یہ ہو. جب یہ چیز دماغ میں آئے گی نا کہ میں نے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں تو اگلے کے حقوق کا مطالبہ نہیں کریں گے. جہاں مطالبے والی بات آئے گی وہاں جھگڑا ہو. مرد درگزر کرے، تحمل کرے. یقین جانیے، ایک بزرگ تھے نا، گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں گئے، کھانا رکھا ہوا تھا. کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو اللہ کی شان، کھانے میں نمک زیادہ تھا. شروع میں بڑی ناگواری ہوئی، بڑا بوجھ ہوا کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کیا کروں. پھر دل میں سوچا اتنا وقت مجھے کھانا کھلاتی ہے، کھانا بناتی ہے میرے لیے، آج اگر غلطی سے نمک زیادہ ہو گیا کیا فرق پڑا. اللہ کی شان سوچا اور خوشی خوشی کھانا شروع کر دیا. کھانا کھا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کھانے کی. بیگم نے بھی کھانا شروع کیا تو بیگم نے جیسے ہی چکھا کہا اتنا نمک ہو گیا، آپ نے بتایا نہیں. کہا کیا فرق پڑتا ہے، ساری زندگی مناسب نمک کے ساتھ کھایا، اگر ایک مرتبہ نمک زیادہ ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی. اللہ کی شان بزرگ کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا ایک مرتبہ یہ میری بیوی نے کھانا بنایا، پورے اسے قصہ سنایا. میں نے دل میں یہ سوچا اللہ کی بندی ہے، ایک مرتبہ اگر زیادہ نمک ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے. میں نے دل سے اسے معاف کیا. اللہ نے میرے کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ نے کہا تو بھی ہمارا گناہگار بندہ ہے، وہ گناہگار بندہ تھا، ہماری نافرمانیاں کیا کرتا تھا، تو نے ہماری ایک بندی پر رحم کھایا، آج ہم تجھ پر رحم کھاتے ہیں، جا تجھے معاف کرتے ہیں، جا تیرے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. تو معمولی عمل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی اور کیسا رعب اور دبدبہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھی ہوئی سپر پاور اور سپر پاور کے لوگ وہ عمر کا جب نام سنتے تھے، تذکرہ آتا تھا تو پاؤں کانپ جایا کرتے. اللہ کی شان ایک دیہاتی بڑا پریشان تھا اپنی بیگم کی بد زبانی کی وجہ سے. گھر میں آیا، مدینہ منورہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دستک دی. جب حضرت عمر رضی اللہ اندر سے آواز آ رہی تھی، حضرت عمر باہر تشریف لائے، دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں کون ہے؟ کہا میری بیوی ہے. تمہارا کیا کام ہے؟ کہا ماں، خالہ، پھوپھی. کہا کوئی بھی نہیں، میری اکیلی بیوی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت میں چلتا ہوں. کہا بھائی تم اتنی دور سے آئے، کیا بات ہے؟ آخر تمہارا مقصد کیا تھا؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا پریشانی میں حل کروں؟ کہا نہیں، بس میرے مسئلے کا جواب مجھے مل گیا. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. اس نے پھر کہا کہ حضرت میں تو اپنی بیوی کی وجہ سے آپ کو شکایت کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے اتنی باتیں سناتی ہے، اتنی بد اخلاق ہے، تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کی شان جب آپ کے پاس آیا تو پتہ چلا آپ کے گھر میں بھی یہی حال ہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ بھی گھر کے اندر اپنی حکومت نہیں کر سکتا، اس کی بھی گھر کے اندر نہیں چلتی، اس کی بیوی کی چلتی. حضرت عمر نے اسے سمجھایا دیکھو ہمارے دن میں ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، کپڑوں کو دھوتی ہے، کھانا ہمارے لیے بناتی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، رات کو ہمارے لیے تسکین کا سامان ہے، ہمارے اوپر احسان نہیں. اگر چھوٹی موٹی باتیں سنا دیتی ہے کیا فرق پڑتا؟ عمر جیسا آدمی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس کا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ شیطان کی مجال نہیں کہ اس گلی سے گزر سکے، شیطان اس گلی سے نہیں گزر سکتا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کوشش ہو ہم اس انداز کی زندگی گزاریں، ہم اسلامی زندگی کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، اسلامی معاشرت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ معاشرت ایک بہت بڑا اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس کی طرف آج مسلمانوں کی توجہ نہیں۔ نماز پڑھنا پھر بھی سیکھ لیتے ہیں، روزے کے احکامات پھر بھی پتہ کر لیتے ہیں، حج کے احکامات کی پھر بھی معلومات لے لیتے ہیں، لیکن اس معاشرتی عبادت کے احکامات کا مسلمان بالکل اہتمام نہیں کرتا، اس علم کو حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے یہ چیز ضرور سکھائیں، یہ چیز ضرور بتائیں، تاکہ میرے دوستو ان کی زندگی دنیا کی بھی خوشگوار بنے، اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی بدولت ان کی خوشگوار بن جائے، آخرت کی زندگی بھی ان کی اچھی بن جائے، آخرت کی زندگی بھی ان کی سنور جائے۔ شروع سے تربیت اس انداز کی ہوگی، معاشرت کو ہم سکھائیں گے، اللہ ان کے لیے خود آسان کر دیں گے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔